السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ اب جان چکے ہیں آغاز میں خبر یہ ہے کہ ملک دشمن عناصر کی فوج اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوشش ہمیشہ ناکام رہی اور رہے گی۔ گمراہ گروہ کو ملک پر اپنے نظریات مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ ریاست کے سامنے سرنڈر کرنے والے رحم کی توقع کر سکتے ہیں جب تک قوم خصوصاً نوجوان ساتھ کھڑے ہیں۔ پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی۔ ہمارے لیے پاکستانیت سب سے اہم ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طلبہ سے خصوصی گفتگو۔ The nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army. And for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. ہمیں فوج میں یہی تو مزہ ہے فوج کا کہ ہمیں بیٹھے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون پختون، کون سندھی، کون بلوچی، کون پٹھان۔ ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں، بس ساتھیوں کی طرح۔ ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج، ہم لڑ رہے ہیں۔ جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں، یہ خارجیز ہیں، یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے they have their own perverted interpretation of the Islam which is not allowed in Islam۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے ان کے بارے میں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ کیا سزا ان کی؟ ان یقتلوا، قتل کر دو ان کو، او یسلبوا، پھانسی پر لٹکا دو، سلیب پر لٹکا دو ان کو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے مختلف سمتوں سے کاٹ دو، او ینفوا من الارض، یا اپنی زمین سے ان کو جو ہے در بدر کر دو۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے دنیا کے اندر سزا ہے اور آخرت میں ان کو جو ہے وہ بڑا عذاب دیا جائے گا۔ جو اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف ایک گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑ لو، اس سے پہلے کہ وہ تائب ہو جائیں، آپ کے سامنے تسلیم کر دیں اپنے سر کو، تب فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو پھر جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، then they can expect mercy from the state۔ عالمی منظرنامے سے خبر ہے کہ امریکہ یوکرین میں امن کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ویسٹ پام بیچ میں صحافیوں سے بات چیت۔ صدر زیلنسکی روس یوکرین امن مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ روسی ہم منصب سے جلد ملاقات کا امکان ہے۔ امریکہ کی اعلیٰ قیادت روسی حکام سے یوکرین کے لیے مذاکرات کرنے جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا امریکہ یوکرین میں امن کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ویسٹ پام بیچ میں صحافیوں سے بات چیت۔ یوکرین کے بغیر امریکی ثالثی میں روس سے مذاکرات قبول نہیں۔ یوکرینی صدر کا روس کے ساتھ بات چیت پر رد عمل۔ یوکرین کو مذاکرات میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے اچانک بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ یوکرینی صدر اہلیہ کے ساتھ متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ ولادیمیر زیلنسکی کے متحدہ عرب امارات کو ڈائیلاگ کے لیے میزبانی کی پیشکش کی گئی۔ یوکرین کے بغیر امریکی ثالثی میں روس سے مذاکرات قبول نہیں۔ یوکرینی صدر کا روس کے ساتھ بات چیت پر رد عمل۔ یوکرین کو مذاکرات میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ یوکرین میں جنگ بندی، یورپی یونین کے مشترکہ لائحہ عمل کے لیے کوششیں جاری۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں یورپین قیادت کو ہنگامی اجلاس طلب۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان ملاقات اجلاس کا ایجنڈا۔ نیٹو سربراہ سمیت برطانوی قیادت بھی اجلاس میں شرکت کے لیے مدعو۔ امریکی پالیسی میں تبدیلی سے خطے کو لاحق سیکیورٹی خدشات اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ۔ خبر یہ ہے کہ یوکرین میں جنگ بندی معاملات، یورپی یونین کے مشترکہ لائحہ عمل کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں یورپین قیادت کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان ملاقات اجلاس کا ایجنڈا ہے۔ امریکہ کی مشرقی ریاستیں شدید بارش اور سیلاب کی لپیٹ میں۔ ریاست کینٹکی اور جارجیا میں ہلاک افراد کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث راستے بند ہو گئے، بجلی کا سسٹم دھرم بھرم ہو گیا، گاڑیوں میں پھنسے متعدد شہریوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ کینٹکی، جارجیا اور میسیسپی، ٹینیسی، ورجینیا، ویسٹ ورجینیا، شمالی کیرولینا میں رواں ہفتے طوفان کی پیشگوئی کی گئی۔ 8 مشرقی ریاستوں میں الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ امریکہ کی مشرقی ریاستیں شدید بارش اور سیلاب کی لپیٹ میں۔
اسرائیل پر جنگ کا بھوت سوار ہے۔ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کے لبنان اور غزہ میں بمباری رفح حملے کے متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ لبنان میں بچوں اور خواتین پر حملہ، درجنوں شہید اور زخمی ہو گئے۔ اسرائیل پر جنگ کا بھوت سوار، سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کی لبنان اور غزہ میں بمباری رفح حملے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ لبنان میں بچوں اور خواتین پر حملہ، درجنوں شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ میں فلسطینیوں کو موقع دے رہے ہیں کہ پٹی کو چھوڑ دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ کے لیے پالیسی اہمیت کی حامل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی نیوز کانفرنس، اسرائیل غزہ پر کنٹرول چاہتا ہے۔ نیتن یاہو کی یہ دھمکی ہے، غزہ میں فلسطینیوں کے موقع دے رہے ہیں کہ پٹی کو چھوڑ دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ کے لیے پالیسی اہمیت کی حامل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی نیوز کانفرنس، اسرائیل غزہ پر کنٹرول چاہتا ہے، نیتن یاہو کی دھمکی۔ سیاسی منظرنامے سے خبر ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے جمہوری کردار کی امید نہیں۔ پاکستان کو بانی پی ٹی آئی کی سیاست سے پاک کرنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، کہا کہ آج ملک کا نوجوان مایوس ہے تو اس میں بانی پی ٹی آئی کا کردار ہے۔ ریاست کو چیلنج کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ ملک کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے جس سے ہم نپٹ رہے ہیں۔ کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی ایگزیکٹو اسٹیٹ کو چیلنج کرے۔ بالکل چیلنجز ہیں، وہ چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں، جیسے ہر پاکستانی چاہتے ہیں، کہ اپنا ملک بھی بیٹھ کے آئے۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنا معیشت کو اس دور کے لیے تیار نہیں کر رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کے کہنے کہ معیشت کے لیے صنعت کاری بہت اہم ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری پر کام ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ملک سے نفرت اور انتشار کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے۔ نفرت اور جلاؤ گراؤ کی سیاست سے اب آگے نکلنا چاہیے۔ پاکستان میں کھیلوں کے میدان آباد ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں کھیلوں کی سرگرمیوں کا فروغ بہترین اقدام ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، سنیے۔ پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہے جو ہونا چاہیے اور اس کے اوپر پورا زور بھی آ رہا ہے، لیکن ایگری بیسڈ اکانومی از دا کی ٹو اٹ۔ انف آف دس پولرائزیشن، بہت ہو گیا ہے، یہ نفرت بہت ہو گئی ہے، یہ گھراؤ جلاؤ بہت ہو گیا ہے، بہت انتشار ہو گیا ہے۔ اینڈ these people are the real people, those who are making good goods، جو مینیج کرتے ہیں۔ ہیڈس آف ٹو یو، آپ لوگ پاکستان میں نارملسی واپس لا رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی کا یہ کہنا ہے کہ پی سی بی نے مختصر عرصے میں کراچی اور لاہور اسٹیڈیمز کی تعمیر نو کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کھیلوں کے میدان نہیں ہے۔ صوبائی حکومت سے درخواست ہے کہ کھیلوں کے میدان پر توجہ دیں۔ چترال میں کھیلوں کے میدان آباد کریں۔ کھیلوں کے میدان آباد ہونے سے ملک کا مثبت تشخص اجاگر ہوتا ہے۔ پی سی بی نے 2-3 مہینے کے اندر کراچی اور لاہور میں نئے اسٹیڈیم کو ری بلڈ کیا۔ یہاں پر 10 ٹیمیں موجود ہیں لیکن ان کے لیے وہاں پر گراؤنڈ نہیں ہے، کھیلوں کے میدان نہیں ہے جس پہ وہ کرکٹ کھیل سکیں۔ میری اس حکومت سے اور صوبائی وزیر کھیل سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اپنے سپورٹس کے میدانوں پہ دھیان دیں، باقی چیزوں سے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کریں اور ہمارے نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے میدان بنائیں تاکہ ہمارے کھیلوں کے میدان آباد ہو سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر قائم کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر صوبائی حکومت سمجھتی ہے کہ ان کو وفاق کی سپورٹ چاہیے تو بالکل آپ ڈیمانڈ کریں۔ رہنما تحریک انصاف شوکت یوسف یہ کہتے ہیں کہ کون پارٹی میں رہے گا کون نہیں رہے گا یہ فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کرنا ہے۔ شیر افضل مروت کے معاملے پر ذمہ داری بیرسٹر گوہر کی بنتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو حقائق بتائیں۔ پروگرام ٹونائٹ with سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے شوکت یوسف کا یہ کہنا تھا کہ علیمین گنڈاپور اور جنید اکبر ایک پیج پر ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم پر پارٹی کے خلاف ووٹ دینے والوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا تاثر درست نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ حکومت ناجائز ہے تو اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اس ایک نقطے پر انہیں پی ٹی آئی کا ساتھ دینا ہوگا۔ عمران خان جیل میں فیصلے وہی کر سکتے ہیں، اس طرح کے کسی کو پارٹی میں نکالنا، اس طرح بڑے فیصلے تو عمران خان ہی کر سکتے ہیں نا۔ ڈسپلنری ایکشنز اگر ہو رہے ہیں تو یہ پارٹی کا سربراہ ہی کر سکتا ہے۔ کسی کے آنے، کسی کے جانے، کسی کے ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس پارٹی۔ یہ ذمہ داری ہے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کی کہ وہ مطلب حالات سے آگاہ کریں۔ وہ خود لا علم تھے اس فیصلے سے۔ جب یہ اعلان ہو گیا ٹیم چینل پہ خبر چل گئی، نوٹیفیکیشن آ گیا،
پارٹی چیئرمین میں لاحل میں یہی وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کو اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے خان صاحب کے ساتھ. میں نے خود سنا ہے ان کو کہ انہوں نے کہا کہ جی میرے علم میں نہیں ہے. اگر چیئرمین کے علم میں نہیں ہے تو پھر ان کو بات تو کرنی چاہیے کم از کم عمران خان کے ساتھ. اگر ہو سکتا ہے کسی نے اگر مس گائیڈ کیا ہو تو دیکھیں شیر افضل مروت پارٹی کا ورکر ہے اور ان کی قربانیاں بھی ہیں, لیکن ڈسپلن سے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا.